جی مجھے تو فیصلہ کر چکے تھے. ان کی چوائس تھی مجھے انٹرویو دینا. اب ڈار صاحب کی چوائس تھی. لیکن یہ فیصلہ وہ کر چکے تھے کہ انہیں سیاست چھوڑ دینی ہے. جی جی بالکل. اور پی ٹی آئی چھوڑ دینی ہے. انہوں نے یہی بتایا ہمیں, کیونکہ یہ پہلی محبت تھی نا پی ٹی آئی ان کی. جی وہ تو سیاست میں نہیں تھے, ان کے کل بڑے بھائی تھے. شامی صاحب یہ تو میں نے بھی وہی بات مجھے وہیں پتا چلا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا بھی اعلان انہوں نے جب کیا تو پتا چلا کہ وہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں. تو اور بھی کوئی لوگ آپ کے رابطے میں ہیں؟ مجھے تو اطلاع ہے کہ نہیں سر, میرے رابطے میں تو یہ بھی نہیں تھے. اچھا, میں تو بتا رہا ہوں یہ تو انٹرویو کے سلسلے میں رابطہ ہوا. ایسے انٹرویو اور بھی آ سکتے ہیں. شامی صاحب کچھ کہہ نہیں سکتا, اور لیکن اگر ایسے انٹرویو آ جائیں تو اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے. اچھا آپ کہ وہ جو لوگ جو کہ نظر نہیں آ رہے وہ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ جو لوگ نظر نہیں آ رہے, ایک منٹ جامی صاحب, وہ لوگ نظر نہیں آ رہے منظر عام پر آ جائیں. اگر وہ کسی مشکل میں ان کی مشکل ختم ہو جائے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے. ہمارے بھتیجے ہیں وہ حسان نیازی, ان کا بھی ایک انٹرویو کر لیں آپ. حسان نیازی صاحب اگر مجھ سے رابطہ کریں تو میں جہاں وہ کہیں گے میں دوڑ کے جاؤں گا انٹرویو کرنے, کیونکہ نیازی صاحب سے ہمارا بھی بڑا عقیدت کا رشتہ ہے. اگر شیخ رشید صاحب کریں؟ جی بالکل بالکل. یعنی آپ ایسا کوئی بھی انٹرویو دوبارہ کرنے کو تیار ہیں؟ مطلب اس انٹرویو میں کیا پرابلم ہے جو دوبارہ نہیں کروں گا میں تو اگر آپ کو بتایا تھا نا کہ اسامہ بن لادن زندہ ہوتے ہیں ان کا انٹرویو تو میں کرنا چاہتا, اس میں کیا مسئلہ. فرخ حبیب, جی خبر آج سوشل میڈیا پہ چلتی رہی کیا فرخ حبیب صاحب کا انٹرویو آ رہا ہے, صدق علی عباسی کا آ رہا ہے. میں ویسے ان لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اب اور لوگوں کو بھی آزمائیں, یعنی جو لوگ دینا چاہ رہے ہیں سارا بوجھ آپ ایک اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے نا آپ کی. آپ سارا بوجھ نہیں اٹھانے کو. میری اسپیشلائزیشن شامی صاحب صرف سوال اٹھانا ہے, اور یہ میں خدا کو حاضران جان کے کہتا ہوں کہ کل کے انٹرویو کے اندر میرے اپنے سوال تھے اور زیادہ تر سوال ان کے جوابات سے نکل رہے تھے. پلانٹڈ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی ایک سوال دو سوال, میں نے زندگی میں آپ کے خیال میں جی سر جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر ایک خاصی ڈویژن ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پچھتا رہے ہیں اور دوبارہ غور کر رہے ہیں حالات پر. شامی صاحب میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جس نے ڈیل نہیں کی اس کو پھانسی ملی, اور جو باہر آ گیا وہ ڈیل کے تحت ہی آیا. اب وہ خواہ بے نظیر صاحبہ واپس آنا, نواز شریف صاحب پہلے آئے تھے, اب کا بھی یہی تاثر ہے. تو عمران صاحب کے مستقبل کو دیکھنے کے لیے آئی تھنک یہ ڈیل کا ایلیمنٹ بڑا اہم ہوگا کہ ان کو اگر ڈیل ملتی ہے وہ باہر آ جائیں گے, پی ٹی آئی کا مستقبل بن جائے گا. اب ایک سوال اور تھوڑا بہت, اگر نہیں آتے باہر تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل. اب اس پہ ایک سوال سن لینا. جی جی, کیا خان صاحب ڈیل کے لیے تیار ہیں اور جن سے کرنی ہے وہ بھی ڈیل کے لیے تیار ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ جو کرنے والے ہیں, اب تحریک انصاف والوں کو میرا جواب بڑا برا لگے گا, اگر یہ ڈیل کرنے والے عمران خان سے ڈیل کر لیں تو پھر تو ہم سب کو آزادی ہونی چاہیے وہ سب کچھ کرنے کی جو عمران خان نے ان اداروں کے ساتھ کیا ہے, اور ہمیں بھی ڈیل ملنی چاہیے. کیونکہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس میں جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ بات انصاف کی ہے کہ ایک شخص جو ہے, آپ کہتے ہیں جی میڈیا تو کنسٹیٹیوشن کے تحت فرینڈلی اسٹیٹس, قومی ادارے, جوڈیشری اور فوج پہ بات نہیں کر سکتا, ہمیں تو آپ پکڑ کے لے جائیں اندر, صحافیوں کو تو یا عام شہریوں کو. عمران خان دندراتے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا یا ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ جناب آپ تو کبھی کسی کو غدار کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں. تو میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے, برابری. یہ نہیں کہ کوئی بندہ پاپولر ہے تو اس کے اوپر قانون کا ہاتھ نہیں ڈلے گا. توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا نا. نہیں, وہ عمران خان کی سیاسی موت ہوگی سر اگر وہ ڈیل کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی یو ایس پی یہ جو ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے کہ یار یہ تو آخری قطرے لمحے تک لڑے گا, چاہے اس میں سیاسی شہادت مل جائے, لیکن پھر لڑنا تو نیلسن منڈیلا کی طرح ہے نا سر, ورنہ پھر عمران خان کے پلے پیچھے کیا رہ جائے گا. نیلسن منڈیلا جو اس طرح نہیں لڑا, نہیں جیل میں رہ کے, وہ تو اپنی جان پہ کھیلا سر. یہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں. اور جب نکلا ڈیل نہیں ہوگی, جب نکلا پھر کیا کیا؟ وہ تو بہت بڑا لیڈر ثابت ہوا نا, ہمارے پاس ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. یعنی کوئی انتقام نہیں, کوئی غصہ نہیں, کوئی نفرت نہیں. میرا آپ سے سوال, کیا ہمارے رہنما یہ انتقامی سیاست کو خیر بات کہہ سکتے ہیں؟ کہنے کی ان کے ہاں گنجائش پیدا ہو رہی ہے؟ یہ تو ابھی تک مسلسل انتقام تھا. جب فتح مکہ ہوئی جی اور معاف کر دیا سب کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہاں پڑاؤ ڈال لیا, تو ابو سفیان وہ بھیس بدل کے وہ جائزہ لینے کے لیے آیا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے, اور پہچان لیا. حضرت عباس نے اس کو پہچان لیا اور پکڑ لیا اور کہا چلو رسول اللہ کے پاس, اور انہوں نے کہا امان دو مجھے تو پھر میں چلتا ہوں. حضرت عباس نے امان دی اور رسول اللہ کے پاس لے کے آ گئے. تو حضرت عمر وہاں بیٹھے تھے. حضرت عمر نے کہا تلوار نکالی, اجازت ہو تو گردن اڑا دوں اس کی. حضرت عباس کو بہت غصہ آیا, انہوں نے کہا جب میں نے اس کو امان دی ہے تم کون ہو اس کو یہ رویہ اختیار کرنے والے؟ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سردار ہے,
اس کے ساتھ وہ سلوک کریں جو جو سرداروں کے ساتھ کیا جاتا گھر ہے. کو امان کا قرار دے دیا تھا. فرمایا جو اس کے گھر میں جائے گا اس کو بھی معافی ہے, کیا بات ہے, اور اس کو بھی معافی ہے. آپ اسوہ حسنہ کی ریاست مدینہ کی میں بات ذرا ایک کرتے سوال پوچھ لوں. ہیں. میں نہیں آپ سے, میرا 2 سوال رہ گئے ہیں سر, آپ کو زحمت دی, آج آپ سوال نہیں پوچھ سکتے, آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. نہیں, آخر موقع آپ کو دوں گا, میں بالکل دوں گا. سر اس انٹرویو کے بعد پی ٹی آئی نے اس پر رد عمل دیا کہ یہ پرانی بوتل میں نئی شراب ہے. ان کی والدہ محترمہ کا بھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آ گیا جنہوں نے کہا جی یہ میں لڑاں گی. نہیں انہوں نے کہا خواجہ آصف نے نام نہیں سر, خواجہ صاحب کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا مفہوم یہی تھا, نام لیا گن پوائنٹ پہ, خواجہ آصف کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا. سر گن پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کنفیشن کروائی گئی عثمان ڈار سے, میں وہیں کھڑی ہوں, میں عمران کے ساتھ ہوں. کامران شاہ صاحب جنہوں نے عثمان ڈار کا انٹرویو کیا, کیا آپ ایک انٹرویو ان کی والدہ کا بھی کریں؟ ہاں یار, موسٹ ویلکم بھائی. اور میرے یہ سوالات جو ہے یہ ہر ایک کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی سوال ہوں گے جو ڈار صاحب سے پوچھے ہیں. انہی سوالوں میں بلیو کرتا ہوں میں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. بالکل آئیں میدان میں, ہمت تو پکڑیں, انٹرویو دیں. پی ٹی آئی والے بھی تو گن تان سکتے ہیں نا. کس پہ؟ ان کی والدہ پہ. والدہ پہ نہیں, اب تو وہ بیچاری بزرگ خاتون. نہیں وہ تو عزت کے لائق ہے, ہم نے تو پولیس کی آواز اٹھائی تھی جب پنجاب پولیس نے وہاں پہ ایک مدعا سمجھ نہیں آ رہا کہ ماضی قریب میں جو ہماری روایت دیکھی ہم نے سیاسی تاریخ میں, وہ یہ تھی کہ ایسے رہنما جنہیں 9 مئی کے بعد کو ریئلائزیشن ہوئی یا جو بھی فیکٹرز تھے, وہ پریس کانفرنس کرتے تھے, خیر بات کہا اور گھر چلے گئے. یہ انٹرویو میں آنا یہ کیا انوکھی میں نے اپنے ترکیب تھی؟ ٹیچر سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ سر آپ کے خیالات پہلے یہ تھے, اب خیالات یہ ہو گئے, تو انہوں نے جواب دیا تھا I have a right to grow. تو اب گروتھ آ رہی ہے, نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں, ٹاک شوز کے اندر آ رہے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ اچھی بات. ڈسکشن بھی تو اوپن ہو رہی نا. کیسے؟ پہلے ذرا گھٹی فضا تھی, اب کچھ بدلی ہے, کچھ کھلا ہے. شامی صاحب ایک منٹ, آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا, آپ یہ بتائیں, آپ نہیں پہلے سوال لکھ کے رکھے میں نے, پوچھ لیجیے یہ آپ صارفین نے, ناظرین نے, جتنے کون سا ایسا سوال ہے جو ڈار صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا میں نے نہیں پوچھا, یا جو میں نے غلط پوچھا ہے, وہ بھی بتا دیں, رہنمائی کر دیں شامی صاحب. نہیں, شامی صاحب نے تائید کر دی تو میں کون ہوتا ہوں؟ نہیں بتا دیں کھل کے بتائیں. میرا سوال جو آپ کو, اس سے تو ایگری کرتا ہوں میں آپ سے, سوال آپ نے وہی پوچھا ریلیونٹ بنتی. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ان سے انٹرویو کیا اور اس کے بعد بھی آپ آف دی ریکارڈ بھی, آف کیمرہ بھی آپ ان کے ساتھ, آپ نے کہا نشست ہوئی, کھانا آپ نے کھایا تھوڑی بہت, ہاں جی, ایسے جو گفتگو وہ آن کیمرہ کر رہے تھے اور جو آف کیمرہ ہوئی, دونوں سیم تھیں یا کچھ مختلف تھا؟ آف کیمرہ تو اس موضوع میں بات ہی نہیں ہوئی, اتنا کر چکے تھے انٹرویو, اس کے بعد تو ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ آپ سے ملے اتنا عرصہ روح پوش رہنے کے بعد, تو وہ جسمانی طور پر, طبعی طور پر ان کی صحت, مزاج, آپ نے ملے, گلے ملے, بٹھایا, کوئی فرق لگا آپ کو کہ یہ کوئی شخص کسی دباؤ میں یا ٹارچر سے گزر کے آیا ہے؟ اس کے متعلق میں اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا, یہ تو کوئی بیہیویئرل سائیکالوجسٹ جو ہے نا, وہ اس انٹرویو کو بے شک دیکھے, اور وہ میں زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ ڈار صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ بالکل ٹھیک ہیں. وہ ڈار صاحب سے میرا ایک بڑا اچھا دوستانہ رشتہ ہے, اور ان کے بھائی نے بھی مجھے میسج کر کے کہا تھا کہ ڈار صاحب کے لیے آواز, میں نے کہا بالکل. تو مجھے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس چیز کی تھی کہ ڈار صاحب ٹھیک ہے. ان کے بھائی, آپ عمر ڈار کی بات کر رہے ہیں؟ جی, جو آئی تھنک دبئی میں ہوتے ہیں. اچھا, جو بڑے بھائی ان کے عمر ڈار, انہوں نے آپ سے کہا کہ ان کے حق میں بات کریں؟ نہیں, انہوں نے تو سب کو کہا ہوگا, مجھے انہوں نے خاص طور پہ کہا, اور میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, میرے بھائیوں کی طرح وہ بھی, ڈار صاحب کے جو بھائی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ دا سینٹیمنٹ آف دا فیملی, کہ ان کے بھائی کا سینٹیمنٹ, ان کے بیوی بچوں سے تو میرے ایکسیس نہیں تھی, لیکن ان کے بھائی کا سینٹیمنٹ مجھے پتا تھا. تو میرے لیے بتاتا ہوں, سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ جب میں ان کو گلے ملا کہ وہ صحیح ہیں, زندہ ہیں, بہوش و حواس ہیں, اور اب وہ آزاد دنیا کے شہری ہیں. یہ تو ہے آپ کی ٹیک, یہ میری ٹیک. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف اس انٹرویو سے بڑا نالا ہے, ہونا بھی چاہیے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف اس سے پلانٹڈ کہہ رہا ہے, انڈر پریشر کہہ رہا ہے, اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف آپ کے اس انٹرویو سے اس لیے بھی نالا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں تو ایسا آئندہ بھی کروں گا, اگر وہ نالا ہے تو who cares. یو ڈونٹ کیئر. نہیں, ان کو کیا ویلیو ہے یار, ان کا رول ہے رپورٹ کرنا اور حقائق سامنے لانا. اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے, میں شامی صاحب انہوں نے کوئی جواب لکھ کے تو نہیں دیا نا اس کو؟ نہیں, بالکل نہیں, سوال کسی نے مجھے لکھ کے دیے. جو عمر ڈار اور عثمان ڈار مجھے تو بڑے اچھے میرے بھتیجے ہیں. امتیاز ڈار ان کے والد جو تھے مسلم لیگ نون کے ستون تھے ایک زمانے میں, تحصیل کونسل کے ناظم رہے. پر بات یہ ہے کہ ایک پرانا سیاسی گھرانہ ہے, لیکن یہ سیاست سے دور تھے. عمر ڈار تھے نا سیاست میں آئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایک آخری نقطہ رہ گیا سر, ان کو سلامت رکھے. آمین. سر یہ بتائیے کہ وہ انٹرویو کے بعد ڈار صاحب کہاں گئے, کیونکہ گھر تو نہیں پہنچے؟
نہیں اپنے گھر پہ ہیں یعنی والدہ کے پاس تو نہیں گئے؟ نہیں، ان کی والدہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، لیکن وہ تو اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. دس آئی کین کنفرم یو. والدہ بھی ادھر ہی ہوں گی نا. ہی از اے فری سٹیزن نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ میرے پاس تھے تو فری ہوں گے نا، اس کے بغیر کس طرح انٹرویو. یعنی اپنی امیڈیٹ فیملی اہلیہ اور ان کے ساتھ ہیں وہ، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. سر آپ کچھ مزید سیاسی تبصرہ پوچھنا چاہیں؟ سیاسی تو شامی صاحب خود کریں گے.